بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے معاملے کا اگر جائزہ لیں تو اب یہ نظر آتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جنید اکبر خان کے آنے کے بعد جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، معاملات کنٹرول میں ہیں، ہمارے خیال میں ہماری اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کی بات غلط تھی اور اب سب کچھ ٹھیک فی الحال نہیں ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں، جو آپ سب کا یوٹیوب چینل ہے، اور آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے، گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے جب صوبے کے معاملات کو بہت زیادہ خرابی کی طرف جاتے دیکھا اور انہوں نے مسلسل رپورٹس کے بعد، مسلسل مشاورت کے بعد، جو ان کو بعض سینئر رہنماؤں کی طرف سے دی گئی رپورٹس تھیں اور ان سے جو مشاورت کی گئی، اس کے بعد انہوں نے چند اہم فیصلے کیے۔ وہ ایک اہم فیصلہ یہ تھا کہ پارٹی کو فعال رکھنے کے لیے، صوبائی حکومت پر کنٹرول رکھنے کے لیے، صوبائی حکومت کی مانیٹرنگ کے لیے اب ضروری ہے کہ پارٹی کے عہدے اور حکومتی عہدے الگ کیے جائیں۔ چنانچہ بہت کوشش کے بعد، بہت مشاورت کے بعد پارٹی کے نئے صوبائی صدر کی نامزدگی کی گئی۔ جنید اکبر خان کو صوبائی صدر نامزد کیا گیا، جس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا جو زور تھا وہ بالکل آدھا رہ گیا۔ پارٹی کی صوبائی صدارت جانے سے ظاہر ہے ان کی طاقت پہ کافی اثر پڑا ہے، اور یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ پارٹی کا صوبائی صدر پھر اپنی ہی پارٹی کی صوبائی حکومت کے بہت سے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب صوبائی صدر کی جو رپورٹ جائے گی صوبائی حکومت کے حوالے سے، خان صاحب اسی پہ غور کریں گے، اسی پہ یقین کریں گے، اسی پہ عمل کروائیں گے۔ جنید اکبر خان کے آنے کے بعد ایک اور تبدیلی یہ آئی کہ خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ اب کابینہ میں بعض لوگوں کو شامل کیا جائے۔ ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں زبردستی شکست دی گئی ہے، جنہیں زبردستی ہروایا گیا ہے، ان دو ناموں کے معاملے میں اب بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی وہ خواہش متعدد مرتبہ ہماری اطلاع کے مطابق 3 بار علی امین گنڈاپور کو پہنچائی جا چکی ہے۔ علی امین گنڈاپور سے خان صاحب نے خود بھی جیل میں بات کی ہے۔ اس کے بعد ایک مرکزی رہنما کو بھجوایا گیا، پھر دوسرے مرکزی رہنما کو بھجوایا گیا۔ یہ 2 نام، ان میں ایک نام جو ہماری اطلاع ہے، اس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک نام تیمور سلیم جھگڑا کا ہے اور دوسرا نام غالباً کامران بنگش کا بھی لیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کو ہر صورت ایڈجسٹ کروانا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں یا معاون خصوصی آئیں گے یا مشیر آئیں گے، اور اس کے لیے کسی ایک مشیر 2 مشیروں کو فارغ کیا جائے گا۔ ویسے بھی پارٹی میں یہ بات چل رہی تھی کہ بعض منسٹرز کو، بعض معاونین کو یا بعض مشیروں کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر فارغ کیا جائے گا، لیکن اب ہماری اطلاع کے مطابق پارٹی کے ایک انتہائی معتبر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ ہم سے جو بات کی ہے، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اب علی امین گنڈاپور صاحب تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہو چکے ہیں، متذبذب ہو چکے ہیں یا غالباً خوفزدہ ہو چکے ہیں، اور وہ ان دونوں کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنید اکبر خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسی ہفتے تبدیلیاں ہوں گی، چند باہر ہوں گے، اور جن کو ہروایا گیا ہے ان میں سے کچھ لوگ اندر آئیں گے۔ لیکن آج اتوار بھی گزر چکا ہے، جس وقت ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو مغرب کی اذانیں ہو چکی ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دن گزر چکا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت تک اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو 2 نام سامنے آ رہے ہیں جو ہم نے لیے ہیں، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے وہ خوفزدہ ہیں۔ نہ جانے کیوں یہ پارٹی کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ان سے شاید خوفزدہ ہیں یا کوئی ان کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے مرکزی رہنماؤں کو جنہوں نے رابطے کیے تھے ان کو یہ بہانہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جی میں کس کو باہر کروں، سارے لوگ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ یہ کچھ عجیب سی بات ہے۔
اس سے پہلے جن لوگوں کو فارغ کیا گیا تھا ان کو کس کے کہنے پہ فارغ کیا گیا تھا؟ محمود خان کے دور میں کتنے لوگوں کو فارغ کیا جا چکا تھا؟ تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے دو ناموں کا۔ شاید یہ دو نام ایسے ہیں کہ جن سے کوئی کسی کو شاید کوئی اپنے آپ کو یا غیر محفوظ ہونے کا احساس شاید کسی کو ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کتنے دنوں تک یہ معاملہ لٹکانے میں کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ اب یہ امتحان ہے جنید اکبر خان کا بھی، جو نئے صوبائی صدر ہیں اور جنہوں نے کہا ہے کہ جو خان صاحب کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتے ہیں اور خان صاحب کے خواہش کے مطابق ان لوگوں کو کیسے کابینہ میں ایڈجسٹ کرواتے ہیں۔ ویسے لگتا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا اقتدار بھی اب تھوڑا سا خطرے میں ہے، کیونکہ اگر پارٹی کے بعض رہنماؤں نے جو ہمارے ساتھ بات چیت کی ان کے مطابق اگر علی امین گنڈاپور صاحب نے اس معاملے میں تھوڑا سا اور تاخیر کرنے کی کوشش کی تو اس سے خان صاحب کی بد اعتمادی بڑھے گی اور وہ صوبائی قیادت کو کوئی بھی حکم دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات اب روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ پارٹی کے ایم پی ایز اب وزیر اعلیٰ سے زیادہ صوبائی صدر کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور ان کی جو ہمدردیاں ہیں یا ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ صوبائی صدر کے ساتھ پہلے ہوں گی اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ بعد میں ہوں گی۔ تو اب اگر علی امین گنڈاپور صاحب مزید تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو خود ان کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ معاملات یہ جو آنے والا نیا ہفتہ ہے جو کل سے شروع ہونے والا ہے، یعنی پیر سے شروع ہونے والا ہے، اس سے اب یہ ہفتہ نو اور نیور کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تبدیلیاں اگر جلد نہ لائی گئیں تو پھر بہت بڑی سطح پر تبدیلی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پارٹی کے بعض رہنماؤں کی جانب سے۔ اگرچہ ہمارا خیال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جس حد تک عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے تو یہ بات شک و شبے سے بالاتر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی کسی خواہش کو ٹھکرائیں گے یا اس میں تاخیر کا باعث بنیں گے۔ لیکن پارٹی کے جو بعض لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، یہ جو ان کے خدشات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب پیر منگل بدھ تک کیا ہوتا ہے۔ جو نئے لوگ شامل ہوں گے اس سے یقیناً صوبائی حکومت کی کارکردگی، اگر جو نام ہم نے لیے ہیں وہ دونوں اگر شامل ہوتے ہیں، صوبائی حکومت کی کارکردگی میں بہتری بھی لائی جا سکے گی، وزن بھی صوبائی حکومت کا بڑھے گا۔ انتظار کرتے ہیں اگلے چند دنوں تک کے لیے، پھر اس پہ بات کریں گے آگے۔ خدا حافظ۔